قدموں کو یزید تیری بیعت کے جنازے پکھڑے ہیں سجان صلوات باری دیگر بلند ترین صلوات پر محمد منقبت کے چند اشعار پیش کروں گا، اس کے بعد بی بی کو پرسا آپ حضرات بہت محبت سے سماعت فرما رہے ہیں۔ چند اشعار منقبت کی آپ کی توجہ کا طالب ہے۔ جب بھی قلم اٹھاتا ہوں میں اس دعا کے ساتھ، جب بھی قلم اٹھاتا ہوں میں اس دعا کے ساتھ، ہر شعر متصل ہو حدیث کے ساتھ، ہر شعر متصل ہو حدیث کے ساتھ، تب منقبت کے پڑھنے کا کچھ اور لطف ہے، تب منقبت کے پڑھنے کا کچھ اور لطف ہے، بیٹھوں بیاض لے کے در مصطفیٰ کے ساتھ، محمد بول محمد بلندتر صلوات، بیٹھوں بیاض لے کے در مصطفیٰ کے ساتھ، تا حشر ساتھ ساتھ ہے قرآن و اہل بیت، تا حشر ساتھ ساتھ ہے قرآن و اہل بیت، رکھتا ہوں جان نماز میں فرش عزا کے ساتھ، تا حشر ساتھ ساتھ ہے قرآن و اہل بیت، رکھتا ہوں جان نماز میں فرش عزا کے ساتھ، باغ رم میں پھر تو میں جاؤں خوشی خوشی، باغ رم میں پھر تو میں جاؤں خوشی خوشی، جنت ملی ہوئی ہو
اگر کربلا کے ساتھ باغ رم میں پھر تو میں جاؤں خوشی خوشی جنت ملی ہوئی ہو اگر کربلا کے ساتھ. ایک شعر عقیدے کا ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے، اس کی مناسبت سے ایک شعر پیش کروں. جب چاہوں میں بلا لوں مدد کے لیے انہیں، جب چاہوں میں بلا لوں مدد کے لیے انہیں، ایسے تعلقات ہیں مشکل کشا کے ساتھ. جب چاہوں میں بلا لوں مدد کے لیے انہیں، ایسے تعلقات ہیں مشکل کشا کے ساتھ. مجھ کو معاف کیوں نہ کریں گے میرے ماں، مجھ کو معاف کیوں نہ کریں گے میرے ماں. حر بھی تو آخر آیا تھا اپنی خطا کے ساتھ، حر بھی تو آخر آیا تھا اپنی خطا کے ساتھ. صلوات پڑھیے. پھر گزارش کروں گا بلند ترین صلوات پڑھیے. بہت ہی معزز، بہت ہی معروف عالم دین جناب باقر صاحب، مولانا باقر زیدی صاحب تشریف لا چکے ہیں. پرسے کے چند اشعار ان کے نیابت میں پیش کروں گا، اس کے بعد یہ انشاءاللہ خطاب کریں گے. بی بی کو پرسا چند اشعار اس کے ہدیہ سماعت. کربل کی کہانی جا کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا. وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی، نہ لوٹ کے آئے گا. زہرا زہرا پرسال و بہتر کا
کمر شہ کی گھبرانا مگر اکبر فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا اکبر کو بھی پرسالو تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا زہرا زہرا عباس کا پرسالو پامال ہوا قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا قاسم کو بھی پرسالو سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے مادر کو خبر کیا تھی ایک تیر سنائے گا زہرا زہرا اصغر کو بھی پرسالو سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا زہرا زہرا شبیر کا پرسالو جزاک اللہ جزاک اللہ قبر شبیر کو جو ہوا آتی ہے قبر شبیر کو چھو کر جو ہوا آتی ہے اس میں لپٹی ہوئی زہرا کی دعا آتی ہے اور ہم عزاداروں کا دل جیسے عزا خانہ ہے ہائے حسینہ کی مسلسل یہ صدا آتی ہے یہ تھے جناب اسد جہان صاحب جو قبلہ علامہ سید باقر حسین زیدی صاحب کے فوراً بعد جب وہ پڑھ چکیں گے تو انشاءاللہ سلام آخر بھی پیش کریں گے کہ بی بی سکینہ تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں انشاءاللہ یہ اشکوں کے جام بی بی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ کے حضور پیش کریں گے ہم مل کے یہ دو اعلان سماعت فرما لیجئے گا 18 سفر
مظفر چہلم امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں 37ویں سالانہ مجلس اعزا انشاءاللہ یہ ہو رہی ہے جی 767 نیلم بلاک علامہ اقبال ٹاؤن میں، جس میں علاوہ دیگر ذاکرین کے سید غیور عباس نقوی اور آخر میں قبلہ علامہ امجد علی عابدی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ سب شرکت فرمائیں، اور اسی مسجد و امام بارگاہ جاگیر علی اکبر میں انشاءاللہ کل بھی اسی طرح یہاں پہ مجلس اعزا ہوگی، یعنی 29 محرم 17 اگست، اور انشاءاللہ 7:30 بجے شام مجلس کا آغاز ہو جائے گا۔ ذکر بی بی سکینہ و ذکر امام سجاد علیہ السلام، جس سے جناب سید ناصر کاظمی صاحب اور سید سجاد حیدر، سید علی نقوی و دیگر ذاکرین خطاب کریں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے، اور آخر میں قبلہ علامہ حافظ محمد علی ورک صاحب اسماعیلی سے زیادہ خطاب فرمائیں گے۔ سید عرفان حیدر نقوی و اہل خانہ آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ تمام تشریف لائیے۔ آج کی یہ مجلس اعزا ذکر پاک بی بی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا انتہائی ادب سے، محبت و عقیدت سے ہمارے پیارے بھائی مصطفیٰ سیاح صاحب نے سجائی ہے۔ یہ بزم یہ آج کی مجلس اعزا کا اہتمام کیا ہے۔ ان کے کچھ عزیز ہیں جو بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ میں نام لیتا ہوں، آپ ایک دفعہ مل کے ان کے صحت یابی کے لیے درود پڑھیے گا۔ سیدہ جاذبہ سعید، محمد منیب حسن، خود سید مصطفیٰ علی بھائی اور سید محمد علی کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلند ترین صلوات، اور ضرور دعا کیجیے گا ہسپتالوں میں جتنے مریض ہیں، اللہ ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے وکی بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اور آپ سے ملتمس ہوں کہ آج کے بانی جناب سید مصطفیٰ علی کے تمام اقربا کے سال ثواب کے لیے، خانوادہ سید جعفر حسین کے سال ثواب کے لیے، جناب سید شائق زیدی کے سال ثواب کے لیے، میرے والدین کے سال ثواب کے لیے، آپ کے تمام مرحومین کے سال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی۔ ایک دفعہ اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند ترین صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ ذہنوں میں آل محمد کا مقام جس قدر بلند ہے، اتنی بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ کہ عشق کرتے ہیں جو حسین کے ساتھ، زندہ رہتے ہیں دل کے چین کے ساتھ۔ پوچھئے یہ کربلا کے زائر سے، وہ جو رہتا ہے بس حسین کے ساتھ۔ پوچھئے یہ کربلا کے زائر سے، وہ جو رہتا ہے بس حسین کے ساتھ۔ اور میں نام لیتا ہوں تو اشک بہتے ہیں، اس کا رشتہ ہے میرے نین کے ساتھ۔ اور دیکھیے اربعین کا منظر، سارا عالم ہے اب حسین کے ساتھ۔ اور روح مرسل سوال کرتی ہے ظلم اور میرے نور عین کے ساتھ۔ اور میں جو معتبر ٹھہرا جہاں میں، یہ میرا عشق ہے حسین کے ساتھ۔ برائے خوشنودی مولا حسین علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ حاضرین گرامی، پروردگار عالم علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت اور آباد رکھے۔ یہ وہ علماء حق ہیں جو در آل محمد سے علم کی خیرات لے کر ذرہ ذرہ ہم میں تقسیم کرتے ہیں، اور یہ ذرے جب ہم اپنی روح میں سمو لیتے ہیں تو یہی آفتاب مودت بن کر چمکنے لگتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں ان علماء حق کے جو آل محمد کے صدقے میں یہ علم کی کرنیں ہمارے ذہنوں میں سمو دیتے ہیں۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں خطیب اسلام جناب سرکار علامہ سید باقر حسین زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات۔
بسم اللہ قبلہ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات۔ آپ تمام سے ملتمس ہوں کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، اور جو حضرات باہر کھڑے ہیں اور میری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے، میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں۔ قبلہ حرف آخر کے طور پر رونق افروز ممبر ہو چکے ہیں، ان کے فوراً بعد انشاءاللہ سلام آخر ہمارے پیارے بھائی جناب اسد جہاں صاحب پڑھیں گے۔ دعا کیجئے پروردگار ہمارے پیارے بھائی جناب مصطفیٰ علی کو صحت تندرستی والی طویل زندگی عطا فرمائے اور ان کے خانوادے کو سلامت و آباد رکھے۔ ایک دفعہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسلم ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، وهو أصدق الصادقين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات. یہ سورہ والشمس قرآن حکیم کا معتبر ترین سورہ ہے، اور کون سا دل و دماغ ہے جو اس نے اس سورے کی تلاوت سے بہرہ مندی حاصل نہ کی ہو. اس سورے کی 4 منتخب آیات جن کے نشانات بالترتیب 7، 8، 9 اور 10 ہیں، آپ کی حضوری میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. اس سورے کے آغاز میں خداوند علی اعلیٰ مسلسل اپنے مظاہر کی قسمیں کھا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا
والسماء وما بناها والارض وما طحاها. یہ مسلسل قسمیں ہیں جو خداوند علی اعلیٰ کھا رہا ہے، اپنے ہی مظاہر کی قسم کھا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ نفس انسان متوجہ ہو جائے، تاکہ نفس انسان متوجہ ہو جائے. یعنی انسان جب اس کی صنعتوں کے قریب ہوگا تو صانع کے قریب ہوتا چلا جائے گا. منزل اکمال پر اس نے اس لطف کی قسم کھائی کہ جس پر انسان کی حیات کا دار و مدار ہے، اور قسم کھاتے ہوئے اس نے اعلان اس امر کا کیا کہ وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. قسم ہے نفس کی جسے ہم نے کیفیت سواہا عطا کی، جسے ہم نے کیفیت سواہا عطا کی. سواہا ایک کیفیت نفس ہے، اور میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ قرآن میں بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں مترجم ترجمہ نہ کرے تو بہتر ہے. ترجمہ اصل کی جگہ لے ہی نہیں سکتا، ترجمہ اصل کی جگہ لے ہی نہیں سکتا. میں نے 13 برس قبل خالد نہال کے منبر سے کہا تھا کہ قرآن حجت ہے، لیکن ترجمہ قرآن حجت نہیں ہے. قرآن حجت ہے، ترجمہ قرآن حجت نہیں ہے. قرآن میں کسی کو اختلاف نہیں، تراجم میں اختلاف ہے، تراجم میں اختلاف. کیوں؟ ترجمہ دراصل مترجم کی کیفیت نفس کا عکاس ہوتا ہے. جیسی مترجم کی کیفیت نفس ہوگی وہ ویسا ترجمہ کرے گا، اور جوں اس کی کیفیت نفس میں بلندی آئے گی ترجمہ بھی بلند ہوتا چلا جائے گا، ترجمہ بھی بلند ہوتا چلا جائے گا. طلبہ سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، اینڈرائیڈ پہ انگلیاں چھڑکائیں لیکن مثبت سمت میں، مثبت سمت. جس رفتار کے ساتھ قرآن حکیم کا انگریزی زبان میں ٹرانسلیشن ہو رہا ہے، کسی اور کتاب کا نہیں ہو رہا. تو آپ مطالعے میں لائیں، ترجموں کو مطالعے میں لائیں، اور آپ دیکھیں کہ کون سا ترجمہ کس ترجمے سے بہتر ہے، کون سا ترجمہ کس ترجمے سے بہتر ہے. بالعموم آپ جا کے سرچ کریں، دیکھیں کہ ایک لفظ ہے اطاعت، اور جتنے ترجمے اس وقت نیٹ پہ موجود ہیں سب نے اطاعت کا ترجمہ سلنڈر کیا ہے، اطاعت کا ترجمہ سلنڈر کیا ہے. صحیح ہے، میں اختلاف نہیں رکھتا. یہ مترجمین کی کیفیت نفس کے عکاس ہے، اس کی ترجمانی کر رہا ہے. لیکن نصف صدی کا قصہ ہے، آقا مہدی پویا علیہ الرحمن نے جب قرآن حکیم کا انگریزی زبان میں ٹرانسلیشن کیا تو انہوں نے اطاعت کا ترجمہ سلنڈر نہیں کیا، انہوں نے اطاعت کا ترجمہ سبمیشن کیا. یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ترجمہ غلط ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ترجمہ جو آقا مہدی پویا نے کیا تھا یہ ان تراجم سے بہتر ہے، ان تراجم سے بہتر ہے.
دیکھیے جہان علم میں کسی کا انکار نہیں کیا جاتا، جہان علم میں کسی کا انکار نہیں کیا جاتا۔ یہ ترجمہ اس سے بہتر ہے۔ دونوں ترجمے مترجم کی کیفیت نفس کے عکاس ہیں۔ وہ مترجم جو کیفیت مجبوری میں ہے اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اطاعت کا ترجمہ سلنڈر کرے، لیکن وہ مترجم جو کیفیت اختیار میں ہے اس کے لیے قطعاً مناسب نہیں تھا کہ وہ اطاعت کا ترجمہ سلنڈر کرے۔ اس کے لیے مناسب یہی تھا کہ وہ اطاعت کا ترجمہ سبمیشن کرے، اطاعت کا ترجمہ سبمیشن کرے۔ سب کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمے آپ حضرات کے پیش نگاہ ہوں گے، بالعموم جو معروف ترجمہ ملت کو پسند ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ لیکن وہ ترجمہ جو آپ کے یہاں منتخب ہوا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ ترجمے دونوں درست ہیں، دونوں مترجم کی کیفیات نفس کے عکاس ہیں۔ وہ مترجم جس نے ابھی عزم سفر کیا ہے اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ یہ ترجمہ کرے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، لیکن وہ مترجم جس نے منزل مقصود پر آ کر حیات کو قیام دے لیا ہے اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ یہ ترجمہ کرے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ تو یہ ذرا سا ضمنی بات آ گئی۔ تو سواہا کا میں نے ترجمہ نہیں کیا، لیکن اگر آپ ذوق و شوق مطالعہ رکھتے ہیں تو جا کے مختلف تراجم کو دیکھیں۔ معروف ترجمہ آپ کو ملے گا سواہا کے ذیل میں توازن، توازن۔ ایک ترجمہ اور ملے گا اور وہ ہے اعتدال۔ اب لغت کھول لیجئے، توازن میں اور اعتدال میں بڑا لطیف فرق ہے۔ ایک ترجمہ ملے گا اکملیت، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی جسے ہم نے کیفیت توازن و اعتدال و اکملیت عطا کی۔ کیا کریمی ہے اس کی کہ اس نے اس لطف کی قسم کھا کے اعلان اس امر کا کیا کہ ہم نے جس پہ حیات کا دار و مدار قرار دیا اسے ہم نے کیفیت توازن و اعتدال و اکملیت عطا کی۔ جو نفس کا توازن و اعتدال و اکملیت کو سلامت رکھے وہ ناز پروردگار کو سلامت رکھے گا، وہ ناز پروردگار کو سلامت رکھے گا۔ انسان عبرت چاہتا ہے، عبرت آئینے کو کہتے ہیں۔ انسان اپنے گیسوئے پریشاں سنوارنے کے لیے آئینہ تلاش کرتا ہے۔ خالق نے قسم اس نفس کی کھائی کہ جسے اس نے توازن و اعتدال و اکملیت عطا کی، تو وہ نفس ہے کہ اگر چادر اطمینان اوڑھ کر سو جائے تو نفس الہی کہلائے، اور مباہلے میں پشت رسول پر آ جائے تو نفس رسول کہلائے۔ تو وہ نفس آئینہ بنا قیامت تک آنے والے نفوس کے لیے کہ جب انسان اپنی حیات کے توازن و اعتدال و اکملیت کو سلامت رکھنا چاہے تو وہ اس آئینہ نفس میں اپنی زندگی کو ٹٹولے، وہ اس آئینہ نفس
وہ اس آئینہ نفس میں اپنی زندگی کو ٹٹولے. شب میں نے کہا علی کی فضیلت کو پڑھیں، سنیں، بیان کریں، لیکن علی کی فضیلتوں میں اپنی زندگی کو تلاش کریں. علی کی فضیلتوں میں اپنی زندگی کو تلاش کریں. علی کو فضیلت کی ضرورت نہیں، فضیلتوں کو علی کی ضرورت ہے. علی کو ضرورت نہیں کہ میں ان کی فضیلت بیان کروں، میری زندگی کو ضرورت ہے کہ میں علی کی فضیلت بیان کروں. میری زندگی کو ضرورت ہے. مل کے یا علی زندہ باد مردہ باد. پیش اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب ظاہر ہے کہ وقت محدود ہے، میں تمثیل دے رہا ہوں اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ کے سینوں میں علی کی فضیلتوں کے دفتر سمٹے ہوئے ہیں. لیکن آج عالم تنہائی میں اس قوت کے ساتھ ان اوراق کو الٹ کے دیکھیں کہ اس میں میری زندگی پنہا ہے کہ نہیں، اس میں میری زندگی پنہا ہے کہ نہیں. دیکھیے باب خیبر کو 2 انگشتوں میں اکھاڑ دیا، بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے. لیکن علی نے مشاہدہ کرایا قیامت تک آنے والے انسان، قیامت تک آنے والے انسان کو مشاہدہ کرایا کہ 2 انگلیوں میں باب خیبر کو اکھاڑ لیا. آج طبیعت، فزکس اسی منظر کو دیکھ کر وائٹل فورس تھیوری پیش کر گئی. اب وہ طلبہ جو سائنس سے دامن باندھے ہوئے ہیں وہ میرے مکالمے کی تصدیق کریں گے. وائٹل فورس تھیوری اسی منظر کو پیش نگاہ رکھ کر پیش کی گئی، اس لیے کہ آج یورپ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر جب قرآن کو سلیبس میں داخل کیا گیا تو کچھ ہی عرصے کے بعد نہج البلاغہ کو سلیبس میں داخل کرنا پڑا. انہوں نے کہا کہ قرآن آئیڈیالوجی دیتا ہے اور اس کی تفصیل نہج البلاغہ بیان کرتا ہے، اس کی تفصیل نہج البلاغہ بیان کرتا ہے. انہوں نے آج علی کی فضیلتوں میں زندگی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. انہوں نے آج علی کی فضیلتوں میں زندگی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. علی نے کب کہا تھا کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں تو علی نے یہی تو جواب میں کہا بتا دیے تو تصدیق کون کرے گا، بتا دیے تو تصدیق کون کرے گا.